بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحمیر میں ہمارا 65واں سبق ہے، جس میں ہم حروف غیر عاملہ کی 5ویں قسم یعنی حروف تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو معنن عمل کرے لیکن لفظاً عمل نہ کریں۔ پھر اس کی 16 قسمیں ہیں: حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تحزیز، حرف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، تنوین، نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، لولا، لام مفتوح، ما بمعنی مادامہ اور حروف عطف۔ ان میں سے حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر اور حروف مصدریہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم حروف تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف تہذیب کی تعریف کیا ہے؟ تو بھائی تہذیب کا لغوی معنی ہے ابارنا، آمادہ کرنا۔ یہ حروف بھی کسی فعل کے کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، یا کسی گزرے ہوئے کام پر ملامت یا توبیخ کے لیے آتے ہیں، یا آنے والی بات پر ترغیب اور شوق دلانے کے لیے شروعی کلام میں آتے ہیں۔ حروف تہذیب وہ حروف ہے جو کسی گزرے ہوئے کام پر ملامت یا آنے والی بات پر ترغیب اور شوق دلانے کے لیے شروعی کلام میں آتے ہیں۔ پھر ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو بھائی یہ 4 ہیں: اللہ، حلا، لولا اور لوما۔ اور ان حروف کا نام حروف تندیم بھی ہے۔ حروف تہذیب 4 ہیں: اللہ، حلا، لولا اور لوما، اور ان سب کا معنی ہے کیوں نہیں۔ پھر حروف تہذیب کا معمول یا مدخول کیا ہوگا؟ تو بھئی یہ چاروں جو ہے ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ترغیب اور ملامت فعل پر ہی ہوتی ہے۔ اللہ، حلا، لولا اور لوما، یہ چاروں حروف تہذیب جو ہیں یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ترغیب اور ملامت فعل پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب مضارع پر داخل ہوں گے تو حقیقتاً تہذیب اور ترغیب کے لیے ہوں گے، جیسے حل لا تأکلو، تو کیوں نہیں کھاتا، یعنی تجھے کھانا چاہیے۔ اور جب ماضی پر داخل ہوں گے تو ملامت، تندیم یعنی شرمندہ کرنے کے معنی میں ہوں گے، جیسے حل لا اکرمت زیدن، تو نے زید کا اکرام کیوں نہیں کیا، یعنی تجھے زید کا اکرام کرنا چاہیے تھا۔ تو بھائی حروف تہذیب جو ہے یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ترغیب اور ملامت جو ہے یہ فعل پر ہی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ مضارع پر داخل ہوں گے تو حقیقتاً تہذیب اور ترغیب کے لیے ہوں گے، جیسے حل لا تاکلو، تو کیوں نہیں کھاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کھانا چاہیے۔ اور جب ماضی پر داخل ہو تو یہ ملامت اور شرمندہ کرنے کے معنی میں ہوں گے،
جیسے حل لا اکرمتا زیدن، یہاں پر اکرمتا ماضی ہے، تو نے زید کا اکرام کیوں نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے زید کا اکرام کرنا چاہیے تھا. یعنی مضارع کی صورت میں فعل کے کرنے پر ابارا جا رہا ہے، اور ماضی کی صورت میں فعل کے ترک کرنے پر ملامت کی جا رہی ہے. یعنی جب یہ حروف ماضی پر داخل ہو تو اس وقت جو کام پوت ہو چکا ہو اس پر پرانگیختہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ آئندہ احتیاط ہو، وگرنہ پوت شدہ فعل پر تحزیز کا کوئی معنی نہیں. اسی لیے اس وقت ان کو حروف تندیم کہا جاتا ہے. پھر ان میں سے ایک لولا ہے جو تحزیز کے علاوہ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لولا یہ بتلائے گا کہ پہلا جملہ موجود ہے، اس لیے پہلے جملے کے موجود ہونے کی وجہ سے ثانی جملہ منتفی ہے. یعنی لولا انتفائی ثانی بسبب وجود اول کے لیے آتا ہے. جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے. چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس لیے ہلاکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوئی. تو وجود علی سبب ہے عمر کے ہلاک نہ ہونے کا. اور اس وقت لولا دو جملوں کی طرف محتاج ہوگا، جن میں سے پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا، جیسے لولا علی موجود، اس میں خبر حذف ہے، اور دوسرا عام ہے خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. اس لولا کو لولا امتناعیہ بھی کہتے ہیں. تو بھائی حروف تحزیز میں سے جو ایک ہے لولا، یہ تحزیز کے علاوہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انتفائی ثانی بسبب وجود اول کے لیے آتا ہے. جیسے لولا علی لہلک عمر، تو یہاں پر عمر کی ہلاکت منتفی ہے علی کی وجود کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر یہ کہ لولا جو ہے یہ جب اس معنی میں استعمال ہو تو یہ دو جملوں کی طرف محتاج ہوگا، جن میں سے پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا اور دوسرا عام ہے خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. اس کو لولا امتناعیہ کہتے ہیں، جبکہ لولا تحزیزیہ جو ہے، جو کہ تحزیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی جملہ پر داخل ہوتا ہے. تو یہ لولا امتناعیہ اور لولا تحزیزیہ میں فرق ہوا کہ بھائی لولا امتناعیہ جو ہے وہ دو جملوں کی طرف محتاج ہوگا، یعنی دو جملوں پر داخل ہوگا، اور لولا تحزیزیہ جو ہے یہ صرف ایک ہی جملہ پر داخل ہوتا ہے.